والصلاة على النبي المختار قرة العيون والأبصار نور الأنوار وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والذين اتبعوهم من الأبرار والأحرار إلى يوم الدين والقرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ. فقیر جملہ مدعوین کا شکر گزار ہے کہ عاجز نے آپ لوگوں کو دعوت دی اور آپ فقیر کی دعوت پر یہاں تشریف لائے. فقیر آپ سب کا شکر گزار ہے اور آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہے. جس طرح آپ لوگوں نے فقیر کی دعوت قبول کی، اللہ عز و جل اسی طرح آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائے. بالخصوص فقیر حضرات علماء کرام کا بتہ دل شکر گزار ہے کہ انہوں نے تشریف لا کر فقیر کو دینی خدمت میں نصرت دی. علماء کا آنا میرے لیے ایک مدد ہے، یہ میرے لیے سہارے ہیں، یہ میرے لیے تقویت ہیں. انہوں نے میرے اس خدمت اسلام میں میری تقویت کی، میں ان کا بتہ دل شکر گزار ہوں. جناب حضرت پیر طریقت علامہ پیر خلیفہ عبدالمجید صدیقی صاحب، یہ پیر خواجہ خواجگان حضرت مثنوی شریف کے کامل استاد علاء الدین صدیقی علیہ الرحمہ، ان کے خلیفے ہیں. کراچی میں پیر علاء الدین علیہ الرحمہ کے سب سے بڑے خلیفے یہی ہیں. آپ نے ٹی وی نور ٹی وی کا نام سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا. یہ انگلینڈ لندن سے نور ٹی وی چلتا ہے پیر علاء الدین علیہ الرحمہ کا. ان میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا اور اپنے پیر سے بڑی محبت کی، اپنے پیر کی بڑی خدمت کی. پیر کے سالانہ اجتماع میں شرکت کر کے پیر کی غلامی کا حق ادا کیا. بس اللہ کی مشیت، ان کی محبت مجھ سے ہوگی اور میری محبت ان سے ہو گئی. میرا دل ان سے لگ گیا اور ان کا دل مجھ سے لگ گیا. ہر سال سالانہ اجتماع میں، اپنے سالانہ اجتماع میں اس فقیر کو بلاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ فقیر کے سالانہ اجتماع میں بھی شرکت فرمائیں. جناب مولانا مفتی شیخ الحدیث محمد یامین دامت برکاتہم العالیہ، یہ ٹھٹہ کے حضرت خواجہ محدث محمد ہاشم ٹھٹوی جو بہت بڑے عالم ولی اللہ گزرے ہیں، ان کا مدرسہ ہے، وہاں یہ پڑھاتے ہیں. مفتی صاحب بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، محدث بھی ہیں. ماشاءاللہ اس سالانہ اجتماع میں انہوں نے مہربانی فرمائی، قدم رنجہ فرمایا، ہمارے دلوں کو خوش کیا. جس طرح انہوں نے ہمیں خوش کیا، اللہ ان کو خوش فرمائے.
میری محبت علماء سے ہے، میری محبت اساتذہ سے ہے، میری محبت محدثین سے ہے، میری محبت مفسرین سے ہے، جو دین کی خدمت کرتے ہیں وہ میرے مخدوم ہیں۔ پھر جناب مولانا شفیق احمد صاحب، یہ شکارپور کے بہت بڑے عالم اور کارکن آدمی ہیں، مختلف جلسوں میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ دل چاہتا تھا کہ کبھی یہ تشریف لائیں، ہمارے اس دربار کو بھی دیکھیں گے، ہماری جماعت کو دعا دیں گے، یہ بھی خوش ہوں گے تو ہم بھی خوش ہوں گے، ہم خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ جناب محمد شہزاد صاحب ہیں، وہ جناب مولانا محمد رمضان صاحب ہیں، دیگر ہمارے علاقہ کے بہت سے علماء تشریف لائے ہیں۔ میں سب کا بتہ دل شکر گزار ہوں اور سب کو دعائیں کرتا ہوں، اللہ ان کے دل کو اپنی محبت سے پر نور کرے، ان کے بدن کو اپنے محبوب کی سنت کی پیروی سے آراستہ کرے، ان کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، خلق خدا کی خدمت کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ پھر آپ لوگوں کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں، دور دراز سے روز احباب کوئی ہفتہ سے یہاں تشریف لائے، کوئی 4 دن سے، کوئی 3 دن سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو اپنے ذکر کے نور سے بھرپور فرمائے۔ ابتدائی کلمات کے بعد میں نے قرآن مجید شریف کی آیت شریف پڑھی ہے۔ اللہ عز و جل نے خود اپنے محبوب کی صفتیں بیان کی۔ وہ مالک ہے، پھر اس کی مرضی ہے، مالک خود ہے، خالق خود ہے، لیکن اپنے پیغمبر کی صفتیں بیان کر رہا ہے اور صفتوں کے رنگ میں تعریف کر رہا ہے۔ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے حبیب وہ حبیب ہیں جو ایمان والوں پر بہت زیادہ رحم والے ہیں۔ جنہوں نے ان پر ایمان لایا، ان پر یقین کیا، ان سب کو اپنی جھولی میں بٹھانے والے ہیں، ان سب کو اپنے سینے سے ملانے والے ہیں۔ بہت زیادہ رحم کی پھر یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ مومنوں سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ حدیث سنیے، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پر نور فیض گنجور حبیب رب غفور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور کے عاشق ہیں، جانثار ہیں، فرما بردار ہیں، خدمت گزار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ کی شان، جنگ احد میں کچھ ایسا مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک صحابی سے بھول ہوا، بھول کی وجہ سے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تو دشمن بھاگ کر دوبارہ واپس آئے۔ دوبارہ جو واپس آئے صحابہ بے خبر تھے تو بہت تکلیف پہنچی، تو دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضور پہاڑ کی چوٹی پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 11-12 صحابی تھے، باقی کچھ نیچے تھے۔ پہاڑ کی چوٹی پر 11-12 صحابی تھے۔ دشمنوں کا ارادہ یہ تھا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آج شہید کرنا ہے۔ دشمنوں نے حملہ کیا، ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، قتادہ بن نعمان، خاص صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔ حضور نے مجھے فرمایا کہ اس طرف سے تیر آ رہے ہیں کہ قتادہ آپ تیر میں بڑے ہوشیار ہیں، میرے سامنے ہو کر آپ تیروں کا جواب دیتے رہیں، تیر آئے پھر آپ تیر ماریں تاکہ تیر میری طرف نہ آئے۔ حضور میں خود یہ موقع تلاش کر رہا ہوں کہ کہاں سے تیر آ رہے ہیں، میں وہاں سے کھڑا ہو کر میں تیروں کا جواب دوں۔ میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال کی طرح رہ کر تیروں کا جواب دیتا تھا۔ کمان کھینچتا رہا،
کمان کے اندر رسی ہوتی ہے جس کو زہ کہتے ہیں، اتنا تیر مارتا رہا یہاں تک کہ قدرت کی شان، کمان کا زہ بھی ٹوٹ گیا، اب کمان کام نہیں کر سکتا، میں تیر پھینک نہیں سکتا، مجبور ہوا۔ پھر یہ سوچا قتادہ اگر کمان نہیں ہے تیر نہیں چل سکتا، تیرا بدن تو موجود ہے، اپنا بدن محبوب خدا کے سامنے روکنا ہے، اپنے بدن کو ڈھال بنانا ہے، سب تیر اپنے اوپر اٹھانا ہے، یار کو محفوظ کرنا ہے۔ میں حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا اس طرح کہ جو تیر آئے مجھے لگے حضور تک تیر نہ جائے، ایسے بھی جان نثار ہیں۔ محبت جب زیادہ ہو پھر وہ اندر میں فتویٰ یہ آتا ہے کہ میں مروں تو مروں لیکن میرے یار کو ایک بال کی چوٹی برابر بھی کچھ اثر نہ پہنچے۔ اللہ سبحان اللہ، تیر آتے رہے، میرے سر کو لگتے رہے، ہاتھوں کو بھی لگتے رہے، پیٹ کو بھی لگتے رہے، تیروں کا انبار تھا، تیروں کا جوش تھا، آخر کار کام چلتا رہا، میں سپر بن کر خدمت کرتا رہا۔ آخر وقت میں اچانک ایک ایسا تیر آیا جو میرے آنکھ میں اس طرح لگا کہ پوری آنکھ باہر نکل آئی۔ تیر جو آیا مکمل آنکھ باہر نکل آئی، صرف کھال کے ذریعے سے آنکھ لٹک رہی تھی، باقی مکمل آنکھ باہر آ گئی تھی۔ میں نے فوراً ہاتھ سے اپنی آنکھ کو پکڑا کہ آنکھیں نیچے نہ گرے، پھر بھی میں ڈھال بن کر کام کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، ایک ہاتھ میں آنکھ ہے اور دوسرے ہاتھ سے میں کام کرتا رہا۔ آخر کار کافر بھاگ گئے، ڈر گئے اور بھاگ گئے، تو آنکھ میرے ہاتھ میں ہے، ہاتھ سے اس کو میں نے پکڑا ہوا ہے، ذرا برابر کھال میں آنکھ لٹکی ہوئی ہے۔ صحابہ نے مشورہ دیا، اے قتادہ اب اس کو کاٹ دو، اب آپ کو تکلیف ہوگی، اور تو کوئی چارہ نہیں ہے، آنکھ اپنی جگہ سے بالکل باہر نکلی ہے، اب تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں نے ارادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کیا بات؟ صحابہ نے کہا حضور قتادہ کی آنکھ بالکل باہر نکلی۔ فرمایا اس کو بلا، ادھر آ ادھر آ۔ میں حاضر خدمت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری آنکھ مبارک کو دیکھا تو آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ میرے عزیز، آنکھوں سے آنسو کا بہنا رحمت کی نشانی ہے۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو کا نیچے بہنا شفقت کی علامت ہے۔ اللہ نے جو فرمایا بالمومنین الرؤوف، یہ جو رؤوف ہیں اب آنکھوں سے آنسو بہ رہی ہیں۔ حضور صحابہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آنکھ کو اب کاٹو نہیں، فرمایا نہیں نہیں لا لا لا، آنکھ کو نہیں، ادھر آؤ ادھر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے میری آنکھ کو پکڑا ہے، آنکھ کو اپنی جگہ میں دبایا ہے اور اس طرح اللہ سے دعا فرمائی ہے، اے اللہ اس قتادہ نے اپنے جسم کو میرا ڈھال بنایا ہے، اے اللہ اس صحابی نے تیرے پیغمبر کی غلامی میں آنکھ باہر نکالی ہے، میری دعا ہے اس کی آنکھ کو بہتر بنا، اس آنکھ کو دیکھنے والی بنا، اس آنکھ کو پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل اور تیز ترین فرما۔ حضور رحمت میں آئے، حضور شفقت میں، یوں نہیں فرمائے کہ بس آنکھ نکلی ہے تو بس چھوڑو اس کو کاٹو، نہیں نہیں، یہ آپ کی رحمت ہے، آپ کی شفقت ہے، کمال رافت ہے، دل کی نرمی ہے، یاروں سے پیار ہے اور یاروں سے اعلیٰ درجہ میں شفقت کا اظہار ہے۔ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھ کی جگہ میں
دبائی ہے، پھر دعا فرمائی ہے اللہم احسن عینہ، اللہم اجعل عینہ احد من عینیہ، ربا اس کی آنکھ کو پہلی آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت فرما اور زیادہ دیکھنے والی فرما۔ خدا کی قسم بس حضور کا آنکھ اندر دبانا تھا، آنکھ کا اندر جڑنا تھا، آنکھ اندر جڑ گئی اور بالکل رگیں مل گئیں اور آنکھوں کا دیکھنا بھی شروع ہو گیا۔ لوگ دور دور سے میری آنکھ دیکھنے کے لیے آتے تھے، میں نے یار پر آنکھ قربان کی تھی، یار کی دعا کے صدقے میری آنکھ دوبارہ بن گئی تھی، لوگ دور دور سے یہاں آتے تھے، یار کا معجزہ دیکھتے تھے، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے۔ میں آپ کو اس نبی سے محبت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں ایسا پیغمبر دیا، بس اس کے جب ہونٹ ہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما دیا۔ یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، میں آپ کی خدمت میں اس حدیث سے استدلال یہ کرتا ہوں کہ صحابی نے کہا حضور صحابہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو اب توڑو، یہ جو آنکھ لٹک رہی ہے اس کو کاٹو، جدا کرو، حضور نے فرمایا نہیں 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 نہیں، چونکہ آپ کے اندر جو رحمت جو تھی، اس صحابی سے جو پیار تھا، انتہائی رافت جو تھی دل میں، جو اس پر نرمی تھی، نرمی نے برداشت نہیں کیا، فرمایا نہ 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 نہ، بس میں اللہ کو عرض کروں گا آنکھ تیار ہو جائے گی۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت، محبت والوں پر شفقت، محبت والوں پر رحمت، محبت والوں سے رافت۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ۔ یہ حدیث حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسد الغابہ میں بھی ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے، طبری میں بھی ہے، البیہقی میں بھی ہے، اس کے علاوہ بہت سی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حدیث مستند ہے اور مقبول حدیث ہے، حسن حدیث ہے، آپ حضور کی شان میں ہر جگہ بیان کر سکتے ہیں۔ اب دوسری روایت سنیے، حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، حضور کے فرما بردار ہیں، حضور کے جانثار ہیں، حضور کے خدمت گزار ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں جہاد کر رہا تھا، میرے ہاتھ میں تلوار تھی، خوب جوش سے کام کر رہا تھا، اسلام کو عام کرنے کا جذبہ تھا، اسلام کی خدمت و نصرت کر رہا تھا۔ جہاد کرتے کرتے میری تلوار ٹوٹ گئی، تلوار کا نوک خراب ہوا، پھر کام کرتا رہا اور دھار خراب ہو گئی، پھر بھی کام کرتا رہا، یہاں تک کہ مکمل تلوار کی دھار کند ہو گئی، تلوار ناکارہ ہو گئی، اب تلوار کام نہیں کر سکتی۔ میں مجبور ہوا کہ اب میرے پاس ہتھیار تو ہی ہے، ہتھیار سے آدمی کام کرتا ہے، تلوار سے آدمی جہاد کرتا ہے، اب ہتھیار نہیں، تلوار نہیں، میں کیا کروں؟ پریشانی تھی۔ پھر دل میں خیال آیا عکاشہ کیوں پریشان ہو، پریشانیوں کا حل والا جوان تو موجود ہے۔ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ میں سچا تھا، میں عاشق تھا، میرا عقیدہ تھا، اللہ کے محبوب کو اللہ کا سچا رسول سمجھتا تھا۔ یا رسول اللہ، تلوار کی دھار مکمل ناکارہ ہو گئی ہے، بہت کام کرتا رہا مگر اب مجبور ہو گیا ہوں، اگر تلوار مل جائے اور زیادہ جہاد کرتا رہوں گا۔ حضور متفکر ہوئے کہ عاشق ہے اور بڑا مجاہد ہے، اس کو تو تلوار کی ضرورت ہے۔ حضور سوچتے رہے، فرمایا عکاشہ غم نہیں کرنا، حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، کھجور کی چھڑی تھی، مجھے چھڑی پکڑا دی، فرمایا یہ چھڑی لے لو، یہ چھڑی تیرے لیے تلوار کا کام کرے گی۔
ہے تو چھڑی لیکن تلوار کا کام کرے گی۔ میں نے چھڑی پکڑی، حضور نے جو اپنے ہاتھ سے چھڑی دی، میں نے چھڑی پکڑی، جب چھڑی میرے ہاتھ میں آئی، پہلے تو چھڑی تھی مگر سبحان اللہ میرے ہاتھ میں آنے کے بعد چمکدار تلوار بن گئی۔ یہ چھڑی نہیں تھی، چھڑی تبدیل ہو کر تلوار سفید بن گئی، تلوار تیز بن گئی، تلوار چمکدار بن گئی۔ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا حبیب اللہ۔ حضور آپ پر ابا بھی قربان، آپ پر امی قربان، جان قربان، سارا جہاں قربان۔ کمال ہے، چھڑی تبدیل ہو کر تلوار بن گئی۔ اللہ سبحان اللہ، یہ بات کیوں ہوئی؟ میں اس سے یہ استدلال کرتا ہوں کہ حضور نے دیکھا کہ صحابی میرے پاس آیا، صحابی مجبور ہے، صحابی ہتھیار چاہتا ہے، صحابی تلوار چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ مجھے ہتھیار ملے۔ اس نے امید کی کہ میری یہ امید اس در سے پوری ہوگی، یہاں سے خالی ہو جائے تو مزے کی بات نہیں۔ حضور نے اللہ کی طرف توجہ کی، اللہ اس کی خواہش پوری فرما، میں تیرا پیغمبر ہوں، یہ میرا عاشق ہے۔ حضور کا ارادہ تھا رب کا کام کرنا تھا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبذول ہوئی ہے۔ توجہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں توجہ میں بڑا اثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبذول ہوئی ہے، چیز کی حالت تبدیل ہوئی ہے۔ توجہ کیا ہے؟ توجہ کہتے ہیں دل کے اندر ایک آنکھ ہے، دل کے اندر پھر ایک زبان بھی ہے، دل کے اندر ایک طاقت بھی ہے۔ اگر آدمی یہ چاہے کہ یہ کام یوں ہو جائے، یہ لکڑی تلوار بن جائے، دل میں ارادہ آئے، دل میں پکی طلب آ جائے، دل کی نظر ادھر پھیر دے، دل کی توجہ ادھر کر دے، اللہ اس چیز کو تبدیل فرما۔ اس کے دل کا ارادہ کرنا ہے، نور حق جو اس کے باطن ہے اس کو مبذول کرنا ہے۔ یہ شخص ایک آئینہ کے مثل ہے، سورج کا شعاع لے کر پلٹتا ہے، یار پروردگار سے شعاع لے گا، اللہ سے نور لے گا، اس نور کو اس چیز کی طرف پھینک دے گا، چیز کی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ مرید کے دل میں گناہوں کا شوق تھا، مرید کے دل میں غصہ کی حالت تھی، مرید کے دل میں زنا کی کیفیت تھی، مرید کے دل میں چوری کرنے کا خیال تھا۔ کامل پیر کی صحبت میں آیا، ولی اللہ نے نظر ڈالی، ولی اللہ نے توجہ مبذول کی، اللہ کا نور سینہ سے منتقل کر کے مرید کے اندر پھینک دی، مرید کی حالت تبدیل ہوئی، مرید کی کیفیت تبدیل ہوئی۔ پہلے چوری کا ارادہ تھا، اب اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ ہوگا۔ پہلے ناجائز غصہ تھا، اب مسکرانا شروع کرے گا۔ پہلے غمگینی تھی، اب خوشی آ جائے گی۔ یہ ہے نظر کی برکت، یہ ہے توجہ کی برکت۔ صاحب دل، صاحب علم، پھر صاحب تقوی، پھر صاحب دل۔ صاحب دل کا دل روشن ہوتا ہے، نور خدا سے منور ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، اسی قوت کو وہ جو توجہ سے مبذول کرے گا، جہاں دیکھے گا وہاں اثر ہوگا۔ جس طرح بری نظر حق ہے، بری نظر کا اثر پڑتا ہے، اسی طرح نیک نظر بھی حق ہے، ولی اللہ کی دید بھی حق ہے، ولی اللہ کی توجہ بھی حق ہے۔ بدکار نیکوکار ہوتا ہے، ظالم عالم ہوتا ہے، جہنمی جنتی بنتا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ آنا کے بنظر خاک را کیمیا کنند، آنا کے بنظر خاک را کیمیا کنند، سگرا ولی کنندو مگسرا ہما کنند۔ جاننا چاہیے کہ جو بری نظر ڈالتا ہے اس کے اندر خرابی ہوتی ہے، اس کے اندر غصہ ہوتا ہے، اس کے اندر حسد ہوتا ہے، اس کے اندر دشمنی ہوتی ہے، تو دشمنی
قساوت ہے، دشمنی ظلمت ہے، دشمنی سیاہی ہے، دشمنی ایک خراب حالت ہے۔ جب خراب حالت کا اثر باہر آتا ہے تو پھر نور خداوندی کا اثر بھی ضرور آئے گا۔ اس لیے نے فرمایا آنا کے بنظر خاک را کیمیا کنند، ایسے لوگ بھی ہیں اللہ والے، اگر نظر ڈالیں گے تو مٹی کو کیمیا بنا دیتے ہیں، مٹی کو عام لوگوں پاؤں کے نیچے رونڈتے ہیں، یعنی وہ بے عزت ہوتا ہے، وہ خاک ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کی نظر سے وہ مٹی بھی کیمیا بن جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مٹی سے مراد انسان ہے۔ اے انسان، تو مٹی کی مثل ہے، آج تو لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے، تجھے کوئی مرتبت نہیں، تجھے کوئی عظمت نہیں، تجھے کوئی فضیلت نہیں، تیرے اندر عبادت نہیں، اتباع سنت نہیں، اطاعت نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، نورانیت نہیں، اچھی کیفیت نہیں، لیکن جب یار کی نظر آئے گی تو آپ کی بری حالت تبدیل ہوگی، عبادت والی کیفیت آ جائے گی۔ تو پہلے جو بری حالت تھی یہ ہے خاک، اب جو اچھی کیفیت آ گئی، اب جو صفتیں اچھی، تواضع آیا، صبر آیا، حلم آیا، شکر آیا، آخرت کی فکر آئی، اللہ کی یاد آئی، تو یہ اچھی کیفیت ہے۔ تو یہ تو پہلے خاک تھا، اب تو کیمیا بن گیا، یہ مقصد ہے۔ آنا کے بنظر خاک را کیمیا کنند سگرا ولی کنندو، کہتے کتے کو وہ ولی اللہ بناتے ہیں۔ بزرگان نے دین فرماتے کتے بہت تلاش کرتا ہے، ہر وقت چلتا ہے تو گوشت دیکھتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، گوشت کا حریص ہے، کھانے کا حریص، کھانے کا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو صرف کھانے کا شوق ہوتا ہے، پیسے کا شوق، مال کا، بس کھانا پیسہ۔ نمبر 2، کتے میں بھونکنے کی صفت ہے، وہ لوگوں کو ایذا دیتا ہے، آواز تیز کرتا ہے، اس کو جھڑکتا ہے، اس کو ایذا دیتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں بیوی کو بھی گالیاں دیتے ہیں، بچوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، استغفراللہ، بھائیوں سے بھی لڑتے ہیں۔ یہ تو کتے والی صفت ہے۔ اللہ کا بندہ کتا لڑتا ہے، بھونکتا رہتا ہے، تو کتا نہ بن۔ اگر کسی صاحب نظر کی صحبت میں آئے گا، صاحب دل توجہ کرے گا، پہلے تیرا دل کتے کی مثل تھا، اب تیرا دل ولی اللہ ہوگا۔ یہ سگرا ولی کنندو، سگرا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 4 پاؤں والے کو ولی اللہ کریں، وہ تو اتفاقاً اصحاب کہف کا قصہ ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کو اللہ نے نظر دی ہے، ان کی صحبت میں آیا کریں، اپنی نظر سے تیری بری صفتوں کو ختم کریں گے، اللہ کی یاد سے ضم کر دیں گے۔ آنا کے بنظر خاک را کیمیا کنند سگرا ولی کنندو مگس را ہما کنند، فرمایا مکھی کو یہ ہما بنا دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی نظر ایسی ہے جو مکھی کو بھی ہما کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحمت ہوتی ہے، جب آپ کے اندر میں رحمت ہے تو آپ کو اپنے عاشقوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، جب ارادہ ہوتا ہے توجہ کی دیر ہے، چیز کے تبدیل ہونے کی دیر نہیں۔ کمال ہے، یہاں تو دعا کے لفظ بھی معلوم نہیں ہوئے کہ دعا کی نہ کی، اندر میں تو دعا ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی ہر وقت حالت دعائی دی، چونکہ 24 گھنٹہ اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، اللہ کے مشاہدہ میں ہوتے ہیں، ان کی حرکت بھی دعا ہے، ان کی جنبش بھی دعا ہے، ان کا سکون بھی دعا ہے۔ میرے ہاتھ میں آئی تلوار، میں پھر گیا میدان میں، تلوار سے اتنا جہاد کر رہا تھا جو جی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ایک تو محبوب کا نیا معجزہ ظاہر ہوا ہے، اور محبوب کی طرف سے یہ تلوار ملی ہے، پھر محبوب کی توجہ شامل حال ہوئی ہے۔ میں تو اب شیر یزداں بن گیا تھا، میں مجاہد دورہ بن گیا تھا، میں اللہ کا ایک کامل مست دیوانہ بندہ بن گیا تھا۔ اس طرح کام کر رہا تھا جیسا دھاڑنے والا شیر کام کرے۔ بس جو آیا، مرنے کا اب خوف نہیں، جان دینے کا خوف نہیں، جہاد کرتا رہا، سر اڑاتا رہا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اسد الغابہ میں عکاشہ بن محصن کی سوانح حیات میں، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہ عربی میں 4 جلدوں میں کتاب ہے، صحابہ کی زندگی، صحابہ کی سوانح حیات، صحابہ نے کیسے زندگی گزاری۔
پھر انہیں نام عجیب رکھا، اسد الغابہ۔ اسد جمع اسد ہے، اسد منا شیر، اسد منا بہت سے شیر، غابہ منا جنگل، جنگل کے شیر وہ بڑے پھر مست ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ نبی کے جو صحابی نہیں، صحابہ یہ جنگل کے شیر ہیں، جب یہ اللہ کی راہ میں آتے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں کرتے، حضور کے دین کو بلند کرنے کے لیے جان بھی دیتے ہیں، سارا جہاں قربان کرتے ہیں۔ جس طرح شیر دھاڑتا میدان میں آتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں، شیر جانوروں کا سردار ہوتا ہے، جانوروں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو نبی کے صحابہ، نبی کے عاشق بھی دین اسلام کو عام کرنے کے لیے شیر یزدہ ہوتے ہیں، دھاڑ کر میدان میں آتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں۔ میں اہل حکومت کو، اہل ذمہ دار کو، اراکین اسمبلی کو، دنیا کے طاقتوروں کو یہی دعویٰ دیتا ہوں، اے اراکین دولت، اے سلاطین، اے بادشاہ، آپ نبی کے دین کے شیر ہیں، آپ اسلام کو سیکھیں، پھر اسلام پر عمل کریں، پھر اسلام کی خدمت کریں، اسلام کی اشاعت کریں، اس طرح دیوانے بنیں، اس طرح مست بنیں، اس طرح مجاہد بنیں کہ آپ کو ہم کہیں یہ بھی نبی کے دین کے جھاڑیوں کے شیر آئے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں، اسلام کا بول بالا کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے اندر جب جذبہ ہوگا تو پھر دین کا کام ہوگا، جذبے سے طاقت ہوتی ہے، جذبے سے ہمت آتی ہے، جذبے سے اندر میں خدا کی رحمت آتی ہے، جذبے سے نورانیت آتی ہے۔ جب تیرا اندر جذبہ پیدا ہوگا تو خدا تعالیٰ تجھ سے کام خود بخود کرواتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جہاد کرتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گن گاتا رہا، حضور کی شان مبارک بیان کرتا رہا، حضور کی دین کی خدمت کرتا رہا۔ پھر بعد میں اس تلوار کا نام ہم نے رکھا، صحابی کہتے اس کا نام رکھا اون۔ اس تلوار کا نام ہے اون، عربی میں اون کہتے ہیں مدد کرنا، اعان یعین اعانتن اونن، اون کا معنی ہے مدد کرنا۔ تو اس تلوار کا نام ہو گیا مدد کرنا، کہنا تھا مدد کرنے والا، تلوار مدد کرنے والی، اسم فاعل کی جگہ پر مصدر نام رکھا گیا مبالغہ کے لیے۔ مانا یہ تلوار ایسی تلوار ہے کہ اول سے آخر تک، چوٹی سے قبض تک، سارے کا سارا یہ مددگار ہے۔ ایک ہے زید عدل اور دوسرا ہے زید عادل۔ زید عدل میں عدل کا مبالغہ ہے، مانا سر پا یہ عادل ہے۔ تو سیف عون کا مطلب ایسی تلوار کہ قبضہ سے لے کر چوٹی تک سارے کا سارا مدد کرنے والا۔ ہمارے زمانے میں کچھ علماء یا کچھ عوام کو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یار کسی غیر اللہ کو مددگار نہ کہو، حاجت روا نہ کہو، مشکل کشا نہ کہو۔ اس کا میں حل ہمیشہ بیان کرتا ہوں، حقیقی مشکل کشا ایک اللہ ہے، حقیقی اپنی طرف سے بذات بالحقیقت مددگار ایک اللہ ہے، مشکل کشا بھی ایک اللہ ہے، حاجت روا بھی ایک اللہ ہے۔ لیکن جو اللہ کا نیک بندہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جائے، اس کا نفس مردہ دل زندہ ہو جائے، اللہ کا عبادت گزار سچا فرما بردار بن جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس اپنے پیارے بندے کو اپنی مدد کا مظہر بناتا ہے۔ مدد رب کرتا ہے اس کے ہاتھ سے کرتا ہے، مدد رب کرتا ہے اس کی زبان سے کرتا ہے، مدد رب کرتا ہے توجہ اس کی سے کرتا ہے۔ تو پھر وہ بندہ سبب بنتا ہے خدا کی مدد کا، وہ بندہ ذریعہ بنتا ہے، واسطہ بنتا ہے۔ کبھی کبھار واسطہ کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں، سبب کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں۔ اگر ولی اللہ کو کوئی مددگار کہے تو یہ مجازی مددگار ہے، اس کو اگر کوئی حاجت روا کہے تو مجازن حاجت روا ہے، مشکل کشا کہے تو مجازن کہہ سکتا ہے۔ مجازن کہنا اور ہے، حقیقتاً کہنا اور ہے۔ حقیقی مددگار ایک اللہ ہے، مجازن مددگار اللہ کے نبی بھی ہے، اللہ کے ولی بھی ہے۔ بلکہ مجازن آپ تلوار کو بھی مددگار کہہ سکتی ہے۔ ایک سادہ مثال آپ کو دوں سمجھنے کے لیے، سادہ مثال۔ جی پوری دنیا کا مالک کون ہے؟ سب کہتے ہیں اللہ۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ کے سوا اور کوئی مالک نہیں، ایک ہے۔ جی ابھی ہم کہتے ہیں یہ اس گھر کا مالک میں ہوں، بھئی جی اس مدرسے کا مالک میں ہوں، یا اس کپڑے کا مالک میں ہوں۔ ایک شخص کہ کپڑے کا مالک میں ہوں، پھر کیا مشرک ہوگا؟ اللہ کا بندہ مشرک نہیں ہوگا۔ یہ اس گھر کا مالک میں ہوں، ہم نے اس کو خریدا، انتقال میرے نام پر، اس کا مالک میں ہوں۔ تو یہ لفظ کہنا اس گھر کا مالک میں ہوں تو شرک نہیں، کیوں کہ مجازن مالک میں ہوں، حقیقی مالک اللہ ہے۔
اللہ ہر چیز کا مالک ہے، مراد حقیقت مالک ہے، اور میں جو کہتا ہوں اس گھر کا مالک ہوں مجازن مالک انسان کو کہو تو جائز ہے، حقیقی مالک انسان کو کہو تو شرک ہے۔ حقیقی مالک اور ہے، مجازی مالک اور ہے۔ حقیقی مالک ایک ہے، مجازی مالک بہت ہوتے ہیں۔ میں نے سارا اشکال ہی ختم کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے اس تلوار کا نام رکھا اون۔ اون کا معنی ہے سرتاپا، مددگار۔ جب تلوار مددگار ہے تو جس نے تلوار بنائی وہ کیسے مددگار ہوگا؟ صحابی بھی ایک مشکل میں تھا، صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، یہ پریشان حال میں تھا۔ صحابی غمگین میں تھا کہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں، تو صحابی کے اس مشکل کو حل محبوب خدا نے کر دی ہے۔ صحابہ کو اس مشکل وقت میں مدد رسول اللہ نے کی ہے۔ صحابہ کو ایک حاجت پیش آئی، ضرورت پیش آئی، آپ کی اس حاجت کی روائی رسول اللہ نے کر دی۔ مجازی حاجت روا رسول اللہ ہیں، حقیقی حاجت روا ذوالجلال والاکرام ہے۔ بات ختم، مسئلہ حل ہوا۔ تو آپ اکابر اہل علم، محققین، مدققین کے پاس آپ جائیں گے تو 2 لفظوں میں مسئلہ حل کر دے گا، جھگڑا ختم ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ورنہ بلا شبہ ہر وقت جھگڑا ہی جھگڑا چلتا ہے، کم علم پر جھگڑا زیادہ۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ میں اس حدیث سے یہ استدلال کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر بڑے مہربان ہیں۔ صحابی بیچارہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ پریشان ہوں، غمگین ہوں، حضور تڑپ رہے ہیں رحمت کی، شفقت کی وجہ سے متفکر ہو رہے ہیں کہ کیا کروں۔ پھر دل میں خیال ہے چھڑی تو ہاتھ میں، توجہ کروں گا تلوار بن جائے گی، مشکل حل ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے پیغمبر وہ ہیں جو مومنوں سے بہت زیادہ رحمت والے ہیں، شفقت والے ہیں۔ میں نے آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت اور 2 حدیثیں پیش کی ہیں۔ دونوں حدیثیں اس آیت شریف کی تفسیر اور تشریح ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے چمٹ جائیں، اس کے طریقے سے چمٹ جائیں۔ آپ کا ہر کام نبی کی شریعت اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ انگریز کی پیروی نہیں کریں گے، آپ ہندوؤں کی پیروی نہیں کریں گے، آپ عیسائیوں کی پیروی نہیں کریں گے، آپ یہودیوں کی پیروی نہیں کریں گے، آپ غیر مسلمین کی پیروی نہیں کریں گے، آپ اس کی پیروی کریں گے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ کی شادی شریعت کے موافق ہونی چاہیے۔ شادی ایک کام ہے تو آپ کی شادی میں ایسا کام نہ ہو جس کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آخر زمان ہے، ہمارے کام بگڑتے جا رہے، رسم رواج، نئے طریقے۔ شادی کے اندر ڈھول تو پرانا ہی رسم ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول بجانے سے منع فرمایا۔ تو آپ نبی کے عاشق ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کے دین کے آپ شیدا ہیں، تو آپ یہی کہیں گے، اے بھائی، اے بیٹا، اے ابا، نبی کی شریعت کے موافق شادی ہوگی، نبی کی شریعت کے خلاف شادی کبھی نہیں ہوگی۔ ہمارے دوست ہیں جناب محمد کاشف صاحب، میرے پاس یہاں پڑھتے رہے، پھر پڑھاتے رہے، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو باشرہ بنا۔ میں نے ان کو گھر دیا، میں نے اس کو شادی دی، میں نے اس کو کاروبار دیا۔ ہماری اس بستی میں رہتے ہیں، سال میں ایک بار اپنے علاقے میں جاتے ہیں، والد صاحب بھائیوں کے پاس جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ چکر لگا کر آتے ہیں۔ اس کے بھائی کی شادی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ہم ڈھول بھی لائیں گے، ہم ناچنے والے بھی لائیں گے، ہم فلاں چیز لائیں گے۔ اس نے کہا بالکل اجازت نہیں، میرے پیر اس بات کو پسند نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے، یہ کام نہ کرو، اگر کرو گے تو میں واپس جاؤں گا۔ اس نے ضد کی کہ کام نہیں کرنا۔ اس نے کہا چلو ماشاءاللہ بھی آپ واپس جاتے ہیں، ہمارے لیے پریشانی، ہمارے بھائی ہیں، بس جیسے آپ کو۔ اس نے کہا بلا شک نعتیں پڑھو، بلا شک عالم بلاؤ، تقریر کراؤ، بلا شک خیرات کرو، بلا شک خوشی کرو، لیکن نہ ڈھول بجانا ہے، نہ ناچنا ہے، نہ ناچنے والوں کو بلانا ہے۔ ہاں سی لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کاشف نے کہا 3-4 دن گزر گئے، ایک دن بھائی نے مجھے کہا کاشف اچھا ہوا کہ آپ آئے، بہت سے پیسوں سے ہمیں بچایا۔
ورنہ بڑا خرچہ ہوتا، ہاں سے رقاصی کو دیتے، ان کو پھر پیسے اس پر چھڑکتے، کتنا نقصان ہوتا۔ میرا دل کہتا تھا کہ آپ ضد کرو، ایسا ہی ہو، بلا وجہ خرچہ کیوں کرے، یہ پیسے ہمیں کام دیں گے، بیوی کو کام دیں گے، کاروبار میں کام دیں گے، ہم اس ناچنے والوں پر پیسے خرچ کریں، کیا فائدہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرے پیر کو بھی زندہ رکھے اور تجھے بھی زندہ رکھے، تو نے ہمیں بڑے فضول خرچی سے بچایا۔ مجھے قصہ سنا، میں بھی خوش ہوا، الحمدللہ ہماری صحبت میں رہا، اس میں اتنی طاقت آ گئی، اتنی ہمت آ گئی کہ اپنے رشتہ داروں کو گناہ سے بچایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہی رشتہ دار اس کو خوشی کا اظہار کرتے رہے اور اس کو مبارکباد دیتے رہے، اس کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کی شادی شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ خبردار، کبھی ناچنے والی عورت کو نہیں بلانا، کبھی ناچنے والے مرد کو نہیں بلانا، کبھی ڈھول والے کو نہیں بلانا۔ ہاں، گھر میں ٹیپ چلاؤ یا نعتیں پڑھاؤ، خیرات کرو، دوستوں کو بلاؤ، ولیمہ کرو، خوشی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرو، نبی کے طریقے کے موافق اس شادی کو سر انجام دو۔ اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی، انشاءاللہ تو بھی راضی، تیری بیوی بھی راضی، تیرے گھر والے سب راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہمارے زمانے میں لڑکی بیچاری بالغ ہے، شادی نہیں ہوتی، لڑکی بالغ ہے، شادی کیوں بھئی شادی؟ کہتا ہے پیسہ نہیں، پیسہ ہو تو شادی کریں۔ اللہ کا بندہ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں اس دین کا خدمت گزار ہوں۔ اللہ مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ اس علاقہ میں تو ایک عالم تھا، دین کا خدمت گزار تھا، نبی کی سنت شریعت کو جانتا تھا، لوگوں کو سمجھایا۔ میں عرض کروں گا اللہ میں نے سالانہ اجتماع میں دوستوں کو بلا کر سمجھایا، سمجھانا میرا کام ہے، ہدایت کرنا تیرا کام ہے۔ جس میں ایمان ہوگا ضرور فائدہ ہوگا۔ سائیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیسے شادی کروں؟ اللہ کا بندہ کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہو؟ کس نے آپ کو کہا کہ بڑا ولیمہ کرو؟ کس نے آپ کو کہا کہ بہت بڑا جہیز دے دو؟ کس نے آپ کو کہا کہ اتنا خرچہ کرو؟ جتنی توفیق ہے اتنا خرچہ کرو، بس بلاؤ، نکاح کرو اور بیٹی کو مرد کے حوالے کرو۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں، بخاری شریف میں ہے۔ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنی جان آپ کو بخش دیا، پھر آپ کی مرضی، اپنے لیے قبول کرو یا جیسے بھی کرو، بس میں نے تو اپنے آپ کو تجھے بخش دیا۔ حضور نے اس خاتون کو دیکھا، فرمایا بی بی مجھے تو ضرورت نہیں، اگر تو چاہے تو پھر جہاں اللہ چاہے گا آپ کو دے دوں گا۔ اس نے کہا حضور میں نے تو آپ کو بخش دیا، ابھی آپ کی مرضی ہے۔ تو قریب ایک صحابی کھڑا تھا، قریب ہوا، یا رسول اللہ مجھے ضرورت ہے، پھر یہ خاتون مجھے دے دو۔ حضور نے فرمایا تیرے پاس مہر ہے، کتنا مہر دو گے؟ مہر دو کہ نکاح کے لیے مہر شرط ہے، ضروری ہے۔ اس نے کہا حضور میں غریب ہوں، بالکل مسکین ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا آپ کے پاس ایک جوڑا ہے کپڑے کا، ایک جوڑا؟ اس نے کہا حضور جوڑا بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کے پاس ایک چادر ہے، ایک چادر بھلا، دو چادر نہیں ایک چادر؟ کہا حضور ایک چادر بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا آپ کے پاس کوئی انگوٹھی ہے؟ کہا انگوٹھی بھی۔ حضور نے لوہے کی انگوٹھی، سونے کی چاندی کی نہ، لوہے کی انگوٹھی۔ کہا حضور لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ بابا کچھ بھی نہیں؟ ایسے لوگ بھی ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا اے صحابی بتا کیا قرآن مجید کی کچھ آیتیں آپ کو یاد ہیں؟ کتاب اللہ کی کچھ سورتیں آپ یاد رکھتے ہیں یا نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی کتاب کی کچھ سورتیں مجھے یاد ہیں۔ حضور نے فرمایا سناؤ۔ اس نے قل هو اللہ سنا دی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مثلا کچھ سورتیں سنا دی۔ حضور نے فرمایا اے صحابی اس قرآن کے صدقے میں خاتون تجھے دیتا ہوں۔ بابا نہ ڈھول بلایا، نہ دف بلایا، نہ گانے والا بلایا، نہ بڑے انسانوں کو بلایا، نہ امیروں کو بلایا، نہ غریبوں کو بلایا، کھڑے کھڑے نکاح ہو گیا۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے، جس سے آپ سب محبت کرتے ہیں، جس کی ہم تعریف کرتے ہیں، میلاد جس کی ہم منعقد کرتے ہیں، جس کے اوپر اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ محبوب کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ آپ محبوب کی سنت پر عمل کریں۔ تو آپ کی بیٹی تیار ہے، آپ مرد والوں کو بلائیں کہ غم نہ کریں، زیادہ خرچے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک جوڑا آپ خرید لیں، ایک جوڑا میں خاتون کے لیے لیتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں، ایک دیگ ہم چاول کا بناتے ہیں، یہ ہمارا ولیمہ ہے۔ طاقت جو اتنی ہے، نکاح ہو گیا، میاں بھی خوش، بیوی بھی خوش، رسول اللہ بھی خوش تو اللہ بھی خوش۔
اسلام نے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالا، آپ اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں؟ جب اسلام نے، دین نے، قرآن نے، نبی نے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالا تو آپ اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں؟ اگر آپ پریشان ہیں، میاں کو بھی ادھر خانقاہ میں لاؤ، اس خاتون کو بھی ادھر خانقاہ میں لاؤ، یہاں ملا بھی مفت، گواہ بھی مفت، ولیمہ بھی مفت، نکاح کا سارا انتظام بھی مفت، مفت میں آئے، مفت میں نکاح پڑھے، مفت میں گھر جائے، مفت میں مزہ اٹھائے، پھر اور کیا کروں میں آپ کی خدمت کے لیے اتنا بھی ارادہ رکھتا ہوں اور اتنا میں انتظام کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی پریشانی کی صورت نہ بنے۔ شادی کو مشکل نہ بناؤ، بلا وجہ اپنے آپ کو پریشان نہ رکھو۔ خاتون بیچاری کا نکاح ہوا، پھر امی بیچاری اس کو بھڑکاتی ہے کہ گھر میں کام نہیں کرنا، روٹی نہیں پکانا، جھاڑو نہیں دینا۔ اللہ کی بندی، اب روٹی سالوں کے مشکل کام ہے، جھاڑو کے مشکل کام ہے، اس کام سے آپ نہ روکو، بلکہ بیٹی کو ترغیب دو۔ بیٹی، روٹی پکانا اچھی صفت ہے، سالن پکانا اچھی صفت ہے، جھاڑو دینا اچھی صفت ہے۔ اگر ان کو کچھ غصہ ہے آپ صبر کریں، آپ اچھا جواب دیں، جو کام کر سکتی ہیں کرو، جو نہیں کر سکتی ہیں تو چپ کرو، جواب نہ دو، جھگڑا نہ کرو۔ اگر وہ دکھی آئے، سر پر ہاتھ پھیرو، بیٹی غم نہ کرو، کچھ دن میرے پاس رہو، یہ آپ کو کپڑے کا جوڑا، یہ 200 روپیہ، یہ آپ کے اور خدمات آپ کی خدمت میں پیش ہے، آپ اس کو تسلی دو، ہاتھ پھیرو، پیار کر کے بھیجو۔ بیوی کے گھر کو بناؤ، جو 2 آدمی کو بنائے گا خدا تعالیٰ اس کو اپنی ذات سے ملائے گا۔ مرد ظالم شادی کی ہے، بیوی کو نہیں دیکھتا، دوسروں کو دیکھتا ہے۔ اے میرے عزیز، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، بد نظری سے اپنے آپ کو بچا، غیر کی یاری سے بچا، غیر کے رابطہ سے اپنے آپ کو بچا، اللہ کے نبی سے رابطہ شروع فرما، اللہ کے ذکر سے رابطہ شروع فرما، اللہ والوں کی نسبت والا رابطہ شروع فرما، اللہ کے ذکر میں لگ جا، نبی کے درود میں لگ جا، قرآن کی تلاوت میں لگ جا، علم حاصل کرنے میں لگ جا، اللہ اللہ کرنے میں لگ جا، اپنے گھر کو بسانے میں لگ جا۔ ہاں جی، شادی بھی ہو گئی، اب بھی اس کا رابطہ دوسروں سے ہے، میرا دل نہیں تھا بس زور سے شادی۔ اللہ کا بندہ، جب دل نہیں تھا پھر شادی کیوں کی؟ جب دل نہیں تو شادی نہ کر، پہلے دل بنا پھر شادی کر۔ جب شادی کی تو آپ سب گناہوں سے بچ گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جس نے شادی کی آدھا گناہوں سے بچ گیا، باقی صرف آدھا محنت کرے گا تو آدھے گناہوں سے وہ بھی بچ جائے گا، انشاءاللہ نیکوکار بنے گا، پرہیزگار دیندار بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے زمانے موبائل کا دور آیا، بچوں نوجوان کی عادت ہے ہر وقت موبائل سامنے، موبائل دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا، آپ کی آنکھیں بھی خراب ہوں گی، آپ کی سوچ بھی خراب ہوگی، آپ کا حافظہ بھی خراب ہوگا، آپ کا دل بھی خراب ہوگا، آپ کا ایمان بھی کمزور ہوگا۔ ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، رواہ مسلم۔ یہ گانا کی آواز، شہوت والی آواز، عشق والی آواز دل میں نفاق کو اس طرح بڑھاتی ہے، دل میں نفاق کو، ایمان کے خلاف نفاق کو اس طرح بڑھاتی ہے جس طرح پانی گھاس کو بڑھائے، پانی دو تو گھاس بڑھے گا، تو گانا کی آواز آپ کے دل میں بے ایمانی کو بڑھائے گی، نفاق کو بڑھائے گی، گمراہی کو بڑھائے گی۔ گانا والی آواز سے بچیں گے، اس موبائل کی غلط آواز سے بچیں گے، بے ایمانی سے بچیں گے، نفاق سے بچیں گے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آراستہ ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں، حضور کی محبت کا یہ نتیجہ ہے۔ جس نے رسول اللہ سے محبت کی، اس نے رسول اللہ کی سنت مبارک سے محبت کی۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ نبی کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ کچھ لوگ جھنڈیاں بھی اٹھاتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، نماز کے وقت نماز بھی نہیں پڑھتے۔ استغفر اللہ۔ شیطان خوش ہوتا ہے کہ محبت کا ظاہر میں، منہ میں تو آواز کرتے ہیں یا رسول اللہ، لیکن نماز بھی نہیں پڑھتے، جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ استغفر اللہ۔ نماز فرض اسلام کا رکن ہے، رکن۔ آپ مر سکتے ہیں مگر نماز نہیں چھوڑ سکتے، جان جا سکتی ہے مگر نماز نہیں جا سکتی، کھڑے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، رکوع سجدہ بیٹھ کر نہیں کر سکتا، اشارہ سے پڑھے، اشارہ۔ رکوع میں 1 انچ، سجدہ کے لیے 2 انچ نیچے ہو، 2 انچ، اشارہ سے پڑھے، اشارہ سے نماز پڑھے مگر نماز نہ چھوڑے، یہ اسلام کا حکم ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے، ملک میں جو آدمی جان بوجھ کر ایک نماز کرے پولیس فوراً اس کو پکڑ لے جیل میں ڈال دے کہ آپ نے یہ نماز کیوں چھوڑ دی، جب تک توبہ نہیں کرے گا تجھے جیل سے نہیں نکالیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ۔ امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑے مرتد ہو گیا، اس کے اگر مر جائے نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، بیوی علیحدہ ہو گئی، اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرے، مرتد ہو گیا۔ کمال ہے، اتنا بڑا فتویٰ۔ ہمارے زمانے میں لوگ محبوب سبحانی کی بڑی تعریف کرتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں محبوب سبحانی کی، عبد القادر جیلانی، دستگیر بادشاہ کا فتویٰ ہے، جو آدمی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے نہ پڑھے تو وہ آدمی مرتد ہو جائے گا۔ حکومت لازم ہے کہ اس کو گولی لگا کر مار دے، توبہ کرے تو ٹھیک ہے، توبہ نہ کرے تو قتل کا حقدار ہے۔ اے عزیز، محبوب سبحانی کا عاشق اپنے محبوب سبحانی کا فتویٰ سنیے۔ ہم آپ کو نہ سنائیں، آپ کو کون سنائے؟ ہم آپ کو یہ اچھی باتیں نہ بتائیں، آپ کو کون بتائے؟ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہماری خدمت ہے۔ جناب شہزاد صاحب نے فرمایا کہ ذکری لوگ آ گئے ہیں تو ذکری لوگوں کا دفاع ہمارا ذمہ ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس شعبے کو سنبھالوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صدق نصیب فرمائے، خلوص نصیب فرمائے، حضور کے دین کی اشاعت کے جذبہ، اللہ کے راضی کرنے کے جوش میں کام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرماتا رہے گا۔ خلوص نہیں ہوگا تو پھر کامیابی نہیں ہوگی۔ اگر ظاہر میں کچھ فائدہ ہو، خدا کے نزدیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ نور تب ملتا ہے جب دل میں صدق و خلوص ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ۔ ہمارے زمانے میں اور بہت سے عجیب و غریب رواج پیدا ہوئے۔ میں حیران ہوں، رمضان شریف کے مہینے میں یہاں نورانی ایک پیر صاحب ہیں، نورانی کی طرف مشہور نورانی ہے، رمضان میں لوگ وہاں عرس کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، وہاں کھیل ہوتا ہے، وہاں تماشا ہوتا ہے، موٹر سائیکل بھگاتے ہیں، کاریں بھگاتے ہیں، ملہو آ کر ملہ لگاتے ہیں۔ یہ ایک بزرگ کے مزار پر کام ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، کیا بزرگ نے یہ ملہ ہمیں سکھایا؟ بزرگ نے ہمیں وہاں رقاصی سکھائی؟ بزرگ نے ہمیں یہ موٹر سائیکل بھگانا سکھایا؟ بزرگ نے ہمیں وہاں میلہ لگانا سکھایا؟ بزرگ نے ہمیں اللہ کا ذکر سکھایا؟ بزرگ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جوش سکھایا؟ بزرگ نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا؟ بزرگ نے ہمیں صبر کا طریقہ سکھایا؟ بزرگ نے ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا طریقہ سکھایا؟ اللہ والوں نے خود بھی دین سیکھا، دین پر عمل کیا، اپنے دوستوں کو دین سکھایا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ان کے مزار پر ہم شیطان کی مدد کرتے ہیں، گناہوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں ان دوستوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اس رسم کو ختم کریں گے۔ رمضان میں آپ یہ عرس کو تبدیل کر کے کسی دوسرے مہینے میں کریں گے، وہاں نماز کی بھی پابندی کریں گے، وہاں اچھے علماء لا کر ان سے بیانات کروائیں گے، وہاں درس قرآن جاری رکھیں گے، درس حدیث جاری رکھیں گے۔ بزرگ بھی خوش ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوگا۔ اللہ الحمدللہ، ہماری اس خانقاہ میں 100 سے تقریباً زیادہ گھر ہیں، سب دربار کے باشندے نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ ان کے امیر مقرر ہیں، یہ ان کو چیک کرتے ہیں کہ نماز پر آئے یا نہیں۔ 3-4 ہر گلی کا امیر علیحدہ ہے کہ سنبھالنا آسان ہو۔ دربار میں جتنے مرد ہیں سب کی داڑھی ہے، سب کی پگڑی ہے، اور سب اپنے پاس مسواک رکھتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک ہے۔ یہاں شادی شریعت کے موافق ہوتی ہے، یہاں غمی شریعت کے موافق ہوتی ہے۔ کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں خیرات ضروری ہے، پیسہ ہے نہیں، پھر قرضہ اٹھایا، لوگوں کے شرم سے خیرات کی۔ اللہ کا بندہ، کیوں آپ شرم کرتے ہیں؟ توفیق ہے تو خیرات کرو۔ آپ کو دیگ کی توفیق نہیں ہے نا، آپ کو چھوٹے دیگچے کی توفیق ہے۔ چھوٹا دیگچہ بنا کر مدرسے کے 5 طالبوں کو کھلاؤ، انشاءاللہ قبر والے کو ثواب پہنچ جائے گا۔ نہ دیگ کرنے کی ضرورت ہے، نہ 5 دیگ کی ضرورت ہے، نہ زیادہ لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر کرو، توفیق نہیں تو قرضہ نہ اٹھاؤ، قرضہ نہ اٹھاؤ، خیرات کرنے کے لیے قرضہ نہ اٹھاؤ، اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہ لڑاؤ۔ بیوی کہے گی خرچہ دو، یہ کہے گا خرچہ ہے نہیں، لڑیں گے، آخرکار طلاق کی نوبت آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے غمی خلاف شرع کی تھی۔
شادی خلاف شرع ہوئی، بیوی کو طلاق آ گئی، غمی خلاف شرع ہوئی، بیوی کو طلاق آ گئی، کتنا بڑا نقصان ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ تو نے سنت پر عمل نہیں کیا، کسی کامل ولی اللہ کی صحبت اختیار نہ کی، عالم متقی کی صحبت اختیار نہ کی، اس کی صحبت میں اگر دل کو اللہ کے ذکر سے روشن نہیں کیا، محبوب کی محبت اتباع سنت سے آراستہ نہیں کیا، آج یہی حال ہے کہ گھر دوزخ کا ٹکڑا ہے۔ شریعت سنت پر عمل کرے گا، اللہ کے ذکر میں فانی رہے گا، تیرا گھر جنت کا گہوارہ بنے گا۔ اللہ الحمدللہ یہاں مدرسہ بھی ہے، استاد مدرسے میں پڑھاتے ہیں، میں خود بھی استاد ہوں، میں خود بھی پڑھاتا ہوں، گھر خواتین کو بھی پڑھاتا ہوں، مردوں کو بھی سبق پڑھاتا ہوں۔ 35 سال میں پڑھاتا رہا، بلکہ 35 سال تو صرف اس ہب چوکی میں پڑھایا، میں شداد کوٹ میں پڑھاتا رہا۔ طالب علمی کے دوران بھی پڑھاتا تھا، طالب تھا پھر بھی پڑھاتا تھا۔ جب فارغ ہوا تو میری عمر 18 سال تھی، 18 سال کی عمر میں نے دستار بندی کی، اس کے بعد مسلسل پڑھاتا رہا۔ اب تک میں پڑھا رہا ہوں، میں حدیث بھی پڑھاتا ہوں، تفسیر بھی پڑھاتا ہوں، دورہ تفسیر بھی پڑھاتا ہوں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو میراث کے مسئلے کی ضرورت ہو، کسی بھی فتویٰ کی ضرورت ہو، الحمدللہ کنز الدقائق، یہ نور الایضاح، در مختار کا مطالعہ کیا، پھر رد المختار کا مطالعہ کیا، پھر در مختار کی میں نے تفصیل لکھی، در مختار کی شرح لکھی، اس کے مسائل کو لکھا، تو اللہ نے سینہ کھول دیا۔ جہاں بھی لوگ مسائل پوچھتے ہیں اللہ نے سینہ اتنا کھول دیا ہے، وہاں ہی ہم جواب دیتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت کے لیے ہم بیٹھے ہیں، طلبگار کم ہیں لیکن ہم تو خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ جب بھی آپ خدمت چاہیں ہم خدمت کرتے رہیں گے۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں، آپ کے بچے پڑھتے رہیں، نیک صحبت میں رہیں، بری صحبت سے بچیں، برے کاموں سے بچیں، نبی کی شریعت پر گامزن رہیں، حضور کی شریعت پر جان و مال قربان کرتے رہیں۔ میرے والد گرامی اللہ رحمہ نے ہمیں علم پڑھایا، فرمایا بیٹا آپ سے میں کچھ نہیں چاہتا، یہ چاہتا ہوں آپ علم پڑھتے رہیں، علم پر عمل کرتے رہیں اور علم کو عام کرتے رہیں، بس میرے لیے بڑا ذخیرہ ہے۔ میں آپ میں یہی امید رکھتا ہوں آپ عالم بنیں، پھر استاد بنیں۔ میں جب چھوٹا تھا تو حضور کے بلے عالم، ہم بچے جو تھے تو اپنے ابا کی جوتیوں کو سیدھا کرتے تھے، پھر جا کر آپ کو کبھی ابا کو زور دیتے تھے، ابھی کبھی ابا لیٹتا ظہر کے بعد عصر کے بعد جا کے چھوٹے جو تھے لیٹتے تھے۔ جب میں عالم ہوا تو پھر میں حضور کے قریب زیادہ زور دیتا، مجھے فرماتے بیٹا اب زور نہ دو، آپ عالم ہیں، آپ کی میرے اندر قدر ہے۔ یہ میرے والد صاحب کا لفظ مبارک ہے، بیٹا ابھی آپ مجھے زور نہ دیں، مجھے شرم آتا ہے، آپ کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، آپ عالم ہیں، میرا دل چاہتا ہے اب میں آپ کا اکرام کروں، تو آپ یہ خدمت نہ کریں۔ کبھی کبھار حضور جب مسجد سے باہر جاتے تو وہاں مصلی ہوتے، سنتیں پڑھتے تھے وہاں بیٹھک میں، تو جوتیاں اتار کر پھر کمرے میں جاتے سنت پڑھتے تھے، میں پیچھے ہوتا تھا، تو آپ اپنی جوتی اتار کر خود اس کو سیدھا کرتے تھے، اس لیے کہ اگر میں جوتی سیدھا نہیں کروں گا کہ یہ ہاتھی میں جوتی سیدھا کرے گا، عالم بیٹا میری جوتیاں سیدھا کرے، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ میرے والد صاحب کا کمال دیکھو، اب والد صاحب بیٹا ہے کرے، اب کیا ہوا؟ میرے والد گرامی علیہ الرحمہ جب مسجد میں نماز پڑھا کر گھر جاتے تو بیٹھک میں سنتیں پڑھتے تھے، جوتیاں اتار کر اندر مصلی کی طرف جاتے، دیکھتے پیچھے ہادی بش کھڑا ہے تو جلدی جلدی جھکتے، اپنی جوتیوں کو خود سیدھا کرتے، اس لیے کہ اگر میں والد اپنی جوتیاں سیدھی نہ کروں گا تو بیٹا سیدھا کرے گا، بیٹا عالم ہے میری جوتیوں کو سیدھا کرے گا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے والد صاحب کا کمال دیکھو، اپنے بچوں کو علم پڑھایا اور علم پڑھانے کا سبق دیا، فقیروں کی خدمت کرنے کا سبق دیا۔ میں آپ سب لوگوں کا خادم ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کو قرآن سمجھاتا ہوں، آپ کو حدیثیں سمجھاتا ہوں، آپ کو دل کا نور بھی پھینکتا ہوں، توجہ بھی کرتا ہوں۔ جس کی جتنی استعداد ہوگی اتنا استفادہ کرتا رہے گا، اتنا استفاضہ کرتا رہے گا۔ اللہ تمہیں بڑھائے، اللہ تمہیں کھلائے، اللہ تمہیں مدینہ پہنچائے، اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے۔ سب آ گئے ہیں مہمان، سب آ گئے ہیں مہمان، اللہ کے ہیں مہمان، سب آ گئے ہیں مہمان، اللہ کے یہ مہمان۔ آپ اللہ کے مہمان، آپ کو اللہ نے بھیجا، میں آپ لوگوں کا خادم ہوں، آپ کو روحانی خوراک بھی دیتا ہوں، آپ کو جسمانی خوراک بھی دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہاں صبح ناشتے میں حلوہ ہوتا ہے، میں تو حلوہ فقیروں کو کھلاؤ، بے شک یہ روٹی حلوہ کے ساتھ کھائیں، پھر چائے پئیں، پھر دوپہر روٹی گوشت کھائیں، پھر شام بھی روٹی گوشت کھائیں۔ یہاں جسمانی خوراک بھی عام ہے تو روحانی خوراک بھی عام ہے۔
میں آپ لوگوں کا پھر شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے. جناب ڈی ایس پی صاحب کل یہاں وزٹ کے لیے آئے, اب آیا تو پھر وہ کمرے میں کھڑے تھے, گلے لگائے. میں نے کہا شاباش ہے جی, فقیروں کی حفاظت کے لیے آئے, اللہ آپ کو ترقی نصیب فرمائے. اور اس کے تمام کارکن آئے, یہاں پولیس سپاہی بھی پہنچ گئے, اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے جو انہوں نے ہماری خدمت کی. اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کو نور سے بھرپور فرمائے, تمام خطاؤں کو معاف کرے, تمہارے بچوں پر رحمت نازل فرمائے, آپ کے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنائے, دین و دنیا میں کامیاب رکھے. 5 وقت نماز پابندی سے ادا کریں گے, حلال روزی کما کر کھائیں گے, اپنے آپ کو چوری سے بچائیں گے, حرام مال سے بچائیں گے, کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینے کی عادت بنائیں گے, اپنی بیوی کی قدر کریں گے, بیوی کی غلطیوں کو درگزر کریں گے, بیوی کی غلطیوں کو درگزر کریں گے, اس پر رحمت کریں گے, کبھی غصہ آئے پھر معاف کریں گے, سمجھائیں گے, پیار سے نصیحت کریں گے, بیوی کو درگزر کریں گے. اے بی بی صاحب, گھر والے کی 5 منٹ خدمت کرنا, بی بی صاحب گھر والے کی 5 منٹ خدمت کرنا ساری رات جاگ کر نفل پڑھنے سے بڑھ کر ہے. اپنے گھر والے کی قدر کرنا, گھر والے کی خدمت کرنا, گھر والے کی کچھ غلطیاں ہوں گی اس کو درگزر کرنا. جتنا گھر والے کی مدد کرے گی اللہ کی مدد تیرے شامل حال ہوگی. کسی کامل پیر کی بیعت کرنا, جاہل پیر سے بچنا, رسمی پیر سے بچنا, ڈنی جو سال میں آگر پیسے لے کر جاتے ڈنی پیر سے بچنا, عالم باعمل پرہیزگار صاحب دل پیر کی بیعت کرنا. اس کی صحبت آپ کو دینی و دنوی دولتوں سے سرفراز کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ مولانا شہزاد صاحب نے ذکری لوگوں کے رد میں ایک پمفلیٹ اشاعت کی ہے, یہ 4 صفات پر مشتمل ہے. اس میں ان کے عقائد لکھے ہیں, پھر ان کی تردید کی ہے. پھر ان کا ارادہ تھا کہ جو علماء ہیں وہ اپنا نام لکھیں, یہ اقرار کریں, دستخط دیں کہ یہ فرقے والے واقعی گمراہ ہیں, ہم سب متفق ہیں, اس کی تردید کرتے ہیں. ہمارے دوستوں کے پاس وہ کاغذ موجود ہے, علماء کرام کوشش کریں وہاں دستخط بھی دیں. بس ہمیں بھی زیادہ ٹائم نہیں ہو سکا, میں اپنے اس اصلاحی کاموں میں مصروف رہا. دوست کوشش کریں تاکہ دستخط دیں, پھر تشریف لے جائیں. ابھی دعا کرتے ہیں. جناب غلام حسین رند کے بیٹے سخی حسین کو تکلیف ہے, اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے. 7 سال کا بچہ نوید احمد اللہ اشاری 6 ماہ سے لاپتہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, ان کو سلامتی کے ساتھ گھر پہنچائے, گھر والوں کو شکر گزار بنائے. میرا چھوٹا بھائی 4 سال سے خون کے الزام میں جیل میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو رہائی نصیب فرمائے. میرے والد مرحوم برہم خان کریم داد مری سائیں بخش والدہ بھابھی کے لیے مغفرت, اللہ ان سب کو مغفرت فرمائے, اور ہمارے جتنے آبا اجداد وفات پائے ان سب کو بھی مغفرت فرمائے. حاجی خدابش اسلام آباد والے کی طرف سے سلام اور دعا کی اپیل. وعلیہم السلام, اللہ ان کو دین دنیا کی برکات سے بہرور کرے. جناب محمود کے دیور کی طبیعت صحیح نہیں, اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے. کلیم اللہ فردانی گردوں کی تکلیف میں ہے, اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے. اس کو لو, میرے ہاں اولاد نہیں, خصوصی دعا کی ضرورت ہے, اللہ نیک اولاد نصیب فرمائے. میرا بیٹا درس نظامی میں پڑھ رہا ہے, اس کا دل نہیں لگتا, اللہ تعالیٰ اس کو علم کی محبت نصیب فرمائے. اس کا وظیفہ یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت میں آئے, نیک لوگوں کی باتیں سنیں. عالموں کے علم کے انوار دیکھے گا تو اس کو بھی جذبہ پیدا ہوگا. نیکوں کی صحبت میں نیکی کرنے کی توفیق پیدا ہوتی ہے. ایک نمازی دوست ہے, اس کی زوجہ کافی تکلیف میں ہے, اللہ اس کو شفا نصیب فرمائے. مرشد پاک میرا ایک نمازی ہر سال آپ کے اجتماع میں آتا ہے, اس مرتبہ اس کی طبیعت صحیح نہیں, اللہ اس کو صحت نصیب فرمائے. اس کا اگر ارادہ پکا ہے اللہ اس کو اجتماع میں شرکت کا حکماً ثواب نصیب فرمائے گا. میرے والد صاحب کا آپریشن ہوا ہے, ٹانگ 3 جگہ سے ٹوٹ گئی ہے, اللہ شفا نصیب فرمائے. جتنے بھی دوستوں کو ظاہری تکلیفیں ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے. میری پھوپھی کو تکلیف ہے,
ٹانگ کا آپریشن ہو رہا ہے، اللہ اس کو شفا نصیب فرمائے۔ بیٹی حفصہ ذہنی معذور ہے، اللہ شفا نصیب فرمائے۔ وڈھ کے حالات خراب ہیں، ہم غریب بہت پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ وڈھ کے حالات ٹھیک کرے، تمام پاکستان کے حالات ٹھیک کرے، تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے۔ ڈاکٹر محمد سومر مرشد ہسپتال میں داخل ہے، اللہ اس کو شفا نصیب فرمائے۔ قربان علی کے لیے دعا، وہ قید میں ہے، اللہ اس کو آزادگی نصیب فرمائے۔ سوال، اگر کسی لڑکی کی شادی کسی دیہاتی لڑکے کے ساتھ ہو مگر لڑکی کو شادی کے بعد شوہر سسرال والے کھیتی باڑی کے کام لیں، پھر لڑکی بہت بیمار ہو، اب لڑکی شوہر کے ساتھ جانے سے انکار کرتی ہے مگر شوہر سسرال والے زبردستی کرتے ہیں اور کچھ وڈیرہ بھی شامل ہیں، بچی کی باپ کہتا ہے کسی مفتی سے بیٹھ کر بات کریں مگر وہ نہ مانیں، رہنمائی فرمائیں۔ خاتون نیکوکار ہے، اس کو پردے میں رکھنا شرعاً فرض ہے، ان کو سمجھایا جائے آپ نے ایک نیک گھرانے سے شادی کی ہے، خاتون پردہ دار ہے، خاتون گھر میں کام کرے گی، روٹی پکائے گی، سالن پکائے گی، کپڑے دھوئے گی، جھاڑو دے گی، لیکن باہر جنگل کا کام کرنا، لکڑیاں کرنا، گھاس کرنا یہ اس پر لازم نہیں۔ اگر لڑکی نہ جائے اس پر زور کرنا گناہ ہے، اگر وہ گناہ کا کام کریں گے تو پھر علماء کے پاس جاؤ، علماء اس کو سمجھائیں، وڈیرے اس کو سمجھائیں۔ ذیشان فقیر کی امی جان کی طبیعت صحیح نہیں، اللہ اس کو صحت نصیب فرمائے، امین، اور اس کے بھائیوں کو دشمنوں سے بچانا، اس کی روزی کے لیے دعا، اللہ ان کی دعا قبول فرمائے۔ میرا چھوٹا بھائی 4 سال سے آپ سے دعا، عدنان، آپ سے دعا کی درخواست ہے، اللہ سے دعا کریں مجھے نیک اور قرضہ سے خلاصی دے، اللہ اس کی دعائیں قبول فرمائے، قرضہ سے خلاصی دے۔ میری دادی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے، اس کو جنت نصیب کرے۔